بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو یا عزیزو یعنی اے غلبے والے اللہ جل شانہ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ ایسے جنات جو انسان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں اور اس کے عامل نے اس کا عمل کیا ہوا ہو اور اس کا نقوش بنا کے دے دے، تو اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے سخت جنات جو سال سے گویا کہ صدیوں سے نسل در نسل تنگ کر رہے ہوں، ان سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے اور شفا مل جاتی ہے۔ یا عزیزو اے غلبے والے، ہر چیز پر حکمرانی کرنا، غلبہ پانا اللہ کی ذات کا کام ہے۔ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اسی لیے اللہ کو یا عزیز بھی کہتے ہیں۔ اس اسم کو العزیزو کے نام سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا عزیزو کے نام سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا نام ہے، خوبصورت نام ہے، ایک عجیب سا سکون ہے اس نام میں۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ اسم عزت سے مشتق ہے، جس کا مطلب قوت اور غلبے کا ہوتا ہے۔ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ، اونچا، عرفہ، عظیم الشان ہو کہ جس کا حصول ہی ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو اور اس کے ادراک ممکن ہی نہ ہو سکے۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جاوے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، ایسی ہی ذات کو تو عزیز کہا جاتا ہے۔ یا عزیزو 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 یا عزیزو۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، میں نے چند بار پڑھا، شاید کسی کو اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ صفت عزیز کے غلبہ میں محبت بھی ہے، جبکہ صفت جبار میں جبر وابستہ ہے۔ یہ اسم بھی جلالی ہے اور اس کے اعداد 90 اور 4 یعنی 94 ہیں۔ اسے ہمیشہ پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ اسی لیے اس اسم میں یہ طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے ہیکل دیو جنات کو بھی ہٹا دیتا ہے، بشرطے کہ بااجازت اس کا عمل کیا جائے۔ اور میں نے خود بے پناہ بار اسی مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا اور الحمدللہ اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے شفا دی۔ محتاجی سے چھٹکارے کے لیے اس اسم کا ذکر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا ذکر محتاجی سے چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ آپ صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوں گے اور نہ ہی کبھی کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔
اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائیں گے کہ قرضہ لینے کی پوری زندگی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اور اس کا ایک اور فائدہ آپ کو مجھے یاد آیا، یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی عزت میں بہت زیادہ دل عزیز ہو جائیں گے، بہت زیادہ آپ کی عزت کی جائے گی، دوسروں کی نگاہ میں آپ کا بہت اعلیٰ مقام بن جائے گا۔ عہدہ اور منصب کی بحالی کے لیے یہ اسم بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ اگر کوئی ملازم اپنے عہدے سے معطل ہو جائے یا اسے نکال دیا جائے تو اس کی ترقی بحال کرنے کے لیے اس اسم کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اس اسم کو 21 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے تو بہت زیادہ بہتر ہے، یا تہجد کے وقت پڑھے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے منصب پر بحال ہوگا۔ کوئی بھی وظیفہ کریں، درود شریف اول و آخر حسب مقدور ضرور پڑھا کریں۔ درود شریف بغیر دیکھیں نماز بھی مقبول نہیں، دعا مقبول نہیں، تو یہ وظائف اور اوراد بھی مقبول نہیں ہوتے، اپنے اثرات نہیں دیتے۔ ایک تو اجازت ان وظائف کے لیے، دوسرا درود شریف حسب مقدور لازمی پڑھیں۔ اور ایک اس کا خاص یہ بھی ہے کہ انسان اگر دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہو تو اپنی عزت اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، محلے میں بحال کرنے کے لیے بھی 40 دن تک روزانہ ہر نماز کے بعد 94 مرتبہ پڑھے، 90 اور 4 94 مرتبہ، تو انشاءاللہ 40-41 دنوں میں اس کے اثرات بہترین نظر آئیں گے، اس کی عزت بھی بحال ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں اور 40-41 دن تک مسلسل بلا ناغہ پڑھیں تو اس کے اثرات جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اگر کوئی عورت اپنے گھر والوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو تو اس اسم کو ہر نماز کے بعد 40 دن تک 564 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اپنے خاوند کی نظروں میں نہایت عزیز اور محبوبہ بن جائے گی۔ ہر حال میں غالب رہنے کے لیے، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ کا ورد بے پناہ مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ چونکہ اللہ کا نام آ جاتا ہے، یا عزیز و یا اللہ، تو اس کے اثرات بھی قوی اور فوری طور پہ آنے والے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اسے روزانہ کثرت سے پڑھے، اس کی تعداد لاکھوں تک لے جائے، با اجازت پڑھے، یقین رکھیں کہ دین و دنیا میں ہر لحاظ سے باعزت ہوگا، شخص اس کے ساتھ بڑی خوشی، عزت، محبت، پیار، چاہت سے پیش آئے گا۔ امام بونی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کے نام کی اعداد 94 ہوں، اس کے لیے اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے اور اسے اس کا ذکر لازماً کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس کا نام یہ عزیز ہو یعنی عبدالعزیز ہو تو اس کے لیے بھی یہ ذکر بے پناہ فائدہ مند ہے۔ یا عزیز کے عمل اور تعویذ کے لیے میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں، ہر اسم کے متعلق آج اس کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے 40 سے 45 روز تک مسلسل پاکی کی حالت میں، باوضو حالت میں خوشبو لگا کے با اجازت 9400 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اس کے بعد اس کا تعویذ اور نقوش دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اس کا تعویذ ملازمت میں بحالی، غلامی سے چھٹکارا، دشمن پہ غلبہ، حکام اور ہر ملنے والے کی نگاہ میں عزیز ہونا، عزت سے زندگی بسر کرنا، قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ کافی معاملات ہیں جن کا تعلق غلبے والے طریقے سے یعنی غلبے سے ملتا جلتا ہے، عزت سے ملتا جلتا ہے،
ان سب مقاصد کے لیے آپ اس کا نقش دے سکتے ہیں۔ بیماریوں سے شفا کے لیے دے سکتے ہیں، روحانی بیماریاں ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ یا عزیز اللہ کا ایسا نام ہے کہ اس کے جتنے خاص بتاؤں میں بہت ہی زیادہ کم ہوں گے، لیکن تھوڑے بہت میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ انہی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز سمو جائے ان چند منٹوں کی یا چند الفاظ میں۔ میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دوں، ورنہ ایک ایک قسم کے خاص انسان بتانے لگے اذکار کرتے ہوئے تو زندگیاں ختم ہو جائے، انسان نہیں بتا سکتا۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں جو ضروری ہوتی ہیں آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ اس کا جامعہ وظیفہ کرنے کے لیے اس اسم کو 40 دن تک 3125 مرتبہ پڑھیں۔ اصول دولت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، رائے کھل جائیں گی۔ اگر کوئی شخص 10,000 مرتبہ 21 دن میں پڑھے، روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھے تو اس کی جائز حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی یا عزیز المنی الغالب علی امری فلا شیء یعادلہ یا عزیز، اس کا مطلب ہے اے عزت اور قوت کے ساتھ اپنے امر کے اوپر غلبہ رکھنے والے، بس کوئی چیز تیرے برابر نہیں اے عزیز، اے غلبے والے۔ اگر کوئی اس کو با اجازت کسی بزرگ سے لکھوا لے یا جو اس کا عامل ہے اس سے لکھوا لے، جس کو اس کے وظیفے کی اجازت ہو اور اس نے اس کا عمل کیا ہو، اور اس کو چاندی کی انگوٹھی میں رکھ کے اوپر کوئی اچھے سے پتھر کا نگینہ رکھوا لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو زبردست عزت ملے گی، ہر ایک چاہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار آپ کو یا جبار کے چند خاص بتاؤں گا۔ اللہ جل شانہ مجھ سے آپ سے راضی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ